بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، انہوں نے اس کی عجیب تفسیر کی ہے۔ بہت بڑا آدمی تھا یہ، انگریزوں نے اس کو بڑا بدنام کیا۔ یہ بہت بڑے آدمی تھے، یہ نو مسلم ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سے اس کا تعارف کرواؤں۔ یہ 16 سال کی عمر میں انہوں نے کتاب پڑھی، تحفۃ الہند۔ تحفۃ الہند نامی ایک کتاب تھی، چھوٹا سا رسالہ تھا، وہ پڑھا انہوں نے، پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ اب جب مسلمان ہوئے تو یہاں سے یہ پہنچے دارالعلوم دیوبند۔ وہاں بہت بڑے انقلابی شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ۔ آج کے نوجوان کو کیا پتا؟ آج کے نوجوان کو تو بس صرف یہ پتا ہے کہ ادھر خواب دیکھا اور اگلے دن پاکستان بن گیا، انگریز بھی چلا گیا، پاکستان بھی آزاد ہو گیا، سارے معاملات ہو گئے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن سے کسی نے پوچھا کہ جی انگریز کے بارے میں کیا چاہتے ہیں؟ کہنے لگے ان کا کباب بنایا جائے تو تب بھی میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ انہوں نے ان کے مظالم دیکھے تھے، ان کی زیادتیاں دیکھی تھی۔ برطانیہ کبھی برطانیہ عظما ہوا کرتا تھا، اس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اور جتنا ظلم یہ آج حقوق انسانی کا نام لیتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، یہ حقوق کا نام لیتے ہیں۔ ان کے اپنے مورخین نے لکھا ہے دہلی سے لے کر آگرہ تک کوئی کھمبا اور کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس سے کسی عالم کی گریجویٹ کی نہیں، کسی عالم کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ کہتا ہے دہلی میں گوشت سڑنے کی بدبو آنے لگی، میں چلتے چلتے پیچھے گیا، وہاں پر انہوں نے بڑے بڑے کڑاہے اور اس میں تیل ڈالا ہوا ہے، اور یہ جو حریت پسند ہے ان کو اٹھا اٹھا کے اس میں پھینکا جا رہا ہے۔ یہ حقوق انسانی کی بات کرتے ہیں۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن کی خدمت میں پہنچے، اور آج کل تو بہت آسان ہو گیا ہے، بس 2-4 سال پڑھتے ہیں اور پھر میرے نام کے ساتھ علامہ فلاں 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 فلاں، پھر وہ علامہ نہیں ہوتا، علوما ہوتا ہے، بس وہ علامہ ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے علاموں سے محفوظ فرمائے۔ 18 سال ان کی خدمت میں رہے۔ خود فرماتے ہیں میں نے 18 سال اپنے استاد سے قرآن بھی سیکھا، حدیث بھی سیکھی، سیاست بھی سیکھی۔ 18 سال ان کی خدمت میں رہے، اور پھر استاد محترم نے اشارہ دیا کہ کابل پہنچیں۔ کابل گئے، وہاں انگریز نے پیچھا نہیں چھوڑا، وہاں سے روس گئے، 1 سال روس میں رہے، وہاں سے ترکی گئے، 4 سال رہے، ان کو کہا آؤ قرآن مجھ سے سیکھ لو، تمہارے اندر بے دینی کا ایک بہت بڑا سیلاب میں دیکھ رہا ہوں۔ لیکن ترکوں نے ان کی بات کو نہیں سمجھا، اور پھر وہاں سے آ کر 12 سال مکہ مکرمہ میں 12 سال رہے۔ خود فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، جاسوس میرے پیچھے پیچھے تھا، ڈانٹ دیا بدبختہ، یہاں بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ انگریز ڈرتا تھا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ سے۔ آخری عمر میں آئے، سن 1946 میں تقریباً ان کا دنیا سے رحلت فرمائی ہے، تو انہوں نے فرمایا اب ان کی جڑیں میں نے کھوکھلی کر دی ہیں، یہ اب نہیں رہ سکیں گے۔ لیکن مسلمانوں اپنی بات اپنا سوچو۔ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں اپنی تفسیر میں، فرماتے ہیں اللہ نے تمہیں ایک ایسا نظام دیا ہے، تمہارے پاس قرآن کریم ہے، تمہارے پاس آسمانی نظام ہے، اگر تم یہ نظام لوگوں کو سکھا دو گے تو لوگ ہر قسم کی برائیوں سے بچ جائیں گے، اور اگر تم نے اس کو اپنے سینے میں چھپائے رکھا تو تم لعنت کے مستحق ہوگے۔ مسلمانوں ان کو پتہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے پاس کون سا نظام موجود ہے، اور وہ نظام تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ 10 غلافوں میں لپیٹ کر وہ اونچی جگہ پر رکھا ہوا ہے، اور دور سے ماشاءاللہ
قرآن کریم کا جی بڑا ہم ادب کرتے ہیں، بہت ادب کرتے ہیں، ہم نے اونچی جگہ پہ رکھا ہوا ہے کہ کبھی ضرورت پڑے گی سالوں میں قسم کی تو پھر وہاں کوئی سٹول رکھے، کوئی سیڑھی لگا کے وہاں سے اٹھائیں گے، پھر کہیں گے ہاں بھائی بتا یہ کام کیا کہ نہیں کیا۔ قرآن اس کے لیے تھوڑی تھا۔ قرآن کریم ان الذین یکتمون ما انزلنا، وہ جو قرآن کریم ہم رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے نازل کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں۔ اس لیے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تعلیم جبری ہونی چاہیے، اور مثال دیتے ہیں یورپ نے صرف دنیاوی تعلیم کو لازمی کیا ہے تو دنیاوی اعتبار سے ترقی کی ہے کہ نہیں کی؟ فرماتے ہیں اگر تم دینی تعلیم کو لازمی کر دو گے کہ ہر بچہ قرآن کریم کو سیکھے، ہاں صرف کوئی شک نہیں ہے، الحمدللہ میں بھی اس بات کا قائل ہوں کہ حفظ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس سے ضرورت پوری نہیں ہوتی۔ صرف حفظ نہیں، قرآن کو سیکھے اور یہ سیکھنا لازمی ہو، تو جب دینی تعلیم بھی لازمی ہوگی تو کیا یہ ترقی نہیں کریں گے؟ ظلم اور جبر سے ان کی حفاظت نہیں ہوگی، یہ ضرور ترقی کریں گے، لیکن کیا ہے تعلیم تو ہے ہی نہیں، برائے نام ہے۔ وہ ہمارے ملک میں چاہے دنیاوی تعلیم ہو چاہے دینی تعلیم ہو، بس صرف برائے نام کیا ہے، ڈگریوں پہ ڈگریاں مل رہی ہیں، آگے کچھ بھی نہیں۔ یہ ڈگری والوں سے پوچھیں، ان کو ایک درخواست لکھنی نہیں آتی ہے، میرے پاس کو درخواست، اسے کہو بھائی درخواست تو لکھ دو، چھٹی کی درخواست لکھنی نہیں آتی، لیکن ہے کیا ہے میرے پاس جی، دیکھیں میرے پاس ڈگری اور مجھے نوکری نہیں مل رہی، ڈگری اس طرح کی ہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ ادھر میری حالت یہ ہے سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا کہ میں سند یافتہ مولوی ہوں جی، بندہ خدا اچھا سند یافتہ ہے۔ تعلیم کی صورتحال اتنی دگرگوں اور اتنی گر گئی ہے، فرمایا